مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ وار ہوا اس دشمن کے خلاف بھی حضرت علی نے کبھی کچھ غلط بات نہیں کی، کبھی بد دعا نہیں دی؟ جی یہ کیوں؟ اس کے بارے میں بیٹا آپ کے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، بہرحال پہلے بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا لیکن چلیے پہلے اسی سوال کو ہم لے لیتے ہیں۔ دیکھیے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جتنی بھی کمالات انسانی ہو سکتے ہیں وہ آپ کی ذات میں جمع ہیں، اور ایک حدیث ہے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اشجع الناس من غلب ہواہو، بہادر ترین فرد وہ ہے کہ جو اپنی ہوائے نفسانی پر غالب آ جائے۔ میں یوں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جنگ خندق میں جب آپ نے عمر ابن عبدوت کو قتل کر دیا اور دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ خندق میں اترے اور آپ اس کے سینے پر سوار تھے اور اس کو قتل کرنا چاہ رہے تھے کہ اس نے ایک توہین کی، اس نے بے ادبی کی جو میری ہمت نہیں کہ اس کو بیان کروں، بہرحال اس نے لعاب پھینکا آپ پر، تو آپ اس کے سینے سے اتر آئے، اس کو قتل نہیں کیا۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ یا علی میں نے تو آپ کی توہین کی، اہانت کی، آپ نے مجھ پر وار نہیں کیا، آپ تو قتل کر رہے تھے۔ تو یہ کوئی عظیم ترین فرد کائنات کا ہی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے آج تک کوئی قتل اپنے لیے نہیں کیا، میں نے آج تک جس کو بھی قتل کیا اللہ اور رسول کے لیے قتل کیا، اس کی محبت میں اور اس کے حکم کے تحت قتل کیا ہے۔ جب تو نے یہ حرکت کی تو مجھے غصہ آ گیا، میں ڈر گیا کہ کہیں یہ ایک قتل میرے اپنے نفس کے لیے نہ ہو جائے۔ اب اس ہستی کو پیش نظر رکھیں کہ جب آپ پہ ضربت لگی ہے، آپ کے فرق مبارک پر ضربت لگی ہے، تو اور جب آپ کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور جب یہ معلوم ہوا کہ قاتل پکڑ لیا گیا تو آپ نے اس زخمی حالت میں کہا کہ خبردار اس کو سختی سے نہ باندھنا، اس پر کوئی ظلم و تشدد نہ کرنا، اسے بھوکا پیاسا نہ رکھنا۔ یہاں تک کہ جب شہد کا شربت کا گلاس طبیب نے آپ کو دیا تو آپ نے پہلے پوچھا کہ میرے قاتل کو دیا گیا کہ نہیں دیا گیا۔ اصل میں دیکھیے دشمنی کی جو وجہ تھی، جو ابھی میرے برادر عزیز ڈاکٹر عیسیٰ صاحب نے فرمایا کہ آپ جانتی ہیں کہ یہ خیر و شر کی جو جنگ ہے یہ جاری ہے، جناب آدم کے حابیل و قابیل کے دور سے لے کے آج تک یہ خیر و شر ستیز کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اب مولا کائنات اس وقت علامت ہیں دین کی، شریعت محمدی کے ایک محافظ ہیں، اور ظاہر ہے کہ خوارج کا فتنہ اٹھ چکا تھا، جو بظاہر یہ نعرہ لگا کے اٹھے تھے کہ لا حکمہ ان الحکمہ الا للہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی بات نہیں مانتے، اور مولا نے جواب میں کہا تھا کہ کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، یہ جو کلمہ کہہ رہے ہیں وہ تو صحیح ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن ان کی مراد باطل ہے۔ اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے انبیاء کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، اس کے بنائے ہوئے جن کو جانشین قرار دیتے ہیں ان کے ذریعے سے، لہذا خوارج کا فتنہ جو تھا اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو تھے وہ پیغمبر کے جانشین، حقیقی جانشین مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے، جو مسلسل اپنے علمی خطبات کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے ان کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔ تو خوارج نے جو وار کیا تھا وہ فرق علی پر صرف نہیں تھا، بلکہ عالم اسلام کو اس کے بعد جو نقصان پہنچائے، جو دھچکے پہنچے، اور جس طرح سے آج ہم ہر طرف ملوکیت کا دورہ دیکھتے ہیں اور انسان آج تک عدالت کو ترس رہا ہے۔ مولا متقیان کی وجہ قتل جو ہے وہ ان کی عدالت ہے، اسی لیے آپ کو قتیل عدل بھی کہا جاتا ہے، یعنی قتیل بے معنی مقتول ہے عربی میں یہاں پر، کہ آپ کی عدالت سبب بن گئی، یعنی آپ اتنے بڑے عادل تھے کہ آپ نے آتے ہی اعلان کیا تھا کہ اگر بیت المال سے کسی عورت کے مہر میں ایک بندہ بھی دیا گیا ہے تو جب تک وہ واپس نہ پلٹا لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو لوگوں سے ایسی عدالت برداشت نہیں ہوتی، لوگ عدالت کو اس وقت تک عدالت مانتے ہیں جب وہ ان کے فائدے میں جائے، ان کے نقصان میں جائے تو عدالت نہیں مانتے۔ تو ایک وجہ سب سے بڑی مولا کائنات کی عدالت تھی کہ جو لوگوں سے برداشت نہیں ہو پائی اور انہی نے اس کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھا سب سے بڑی۔ بالکل۔ اچھا مجھے یہ بتائے کوئی آپ لوگوں میں سے کہ جو ضربت اور شہادت، السلام علیکم، امجد صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ کیسی ہیں؟ بالکل، آج حضرت علی کی شان میں ہمارا شو ہے، بہت بڑا دن ہے، اور جو بہت بڑا دن ہے، بالکل جو آپ پڑھتے آ رہے تھے میں کہوں گی کہ آپ کنٹینیو کریں۔ بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ پڑھوں لیکن فصیح بھائی کو دیکھ کے ہمت نہیں بڑھتی۔ السلام علیکم۔
ناظرین امجد صابری صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, ابھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام, آپ ہی کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. سوال پوچھوں؟ ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے. ابائے کے لیے جی بالکل. 2 ابائے جا چکے ہیں, تیسرا اور آخری ابایا, اور آپ ہمارے ساتھ کھیل رہی ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ حضرت علی کی کنیت بتائیں. ابو تراب, ابو الحسن, علی ابن طالب. میں دوبارہ آپ کے لیے سوال ریپیٹ کرتی ہوں, حضرت علی کی کنیت بتائیں. ابو تراب, ابو الحسن. بالکل صحیح جواب, بالکل صحیح جواب. اور ابایا آپ کا اور ابائے ہمارے پاس ختم ہو چکے ہیں, سب کو مل چکے. اور کوئی بات کرنی ہے؟ ہاں جی بالکل. آج آپ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے, بہت خوش ہوئی, میری فرسٹ ٹائم کال لگی. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس تو ابایا ختم ہو گئے ہیں, اور امجد بھائی کو چاہیے ابایا, آپ دے دیں گے اپنا؟ اچھا جی. جی آپ خود بات کریں, میں تو نہیں مانگوں گی, میری طرف سے آپ رکھ لیں, آپ کو زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, تھینک یو. میرا بس چلتا تو میں صنم کو پہنا دیتا ابایا. انہوں نے فون ہی رکھ دیا. اور ابایا ایک منیزہ میرے لیے رکھوا دو بھائی, مجھے بھی چاہیے. بالکل صحیح. اور آپ بہن کو گفٹ کریں نا ابایا. میں دے کے آیا ہوں. دیکھیں ایک اور مجھے گفٹ کریں, لیکن جو آپ پڑھ رہے تھے پلیز. وہ ایک ابھی میری نئی ایک چیز ہے, اور میں پورا نہیں سناؤں گا, صرف آہستہ ہی سنا رہا ہوں اجازت کے ساتھ. بسم اللہ بسم اللہ. تو مولا مولا بول, مولا تیری خیر کرے. تو مولا مولا بول, مولا تیری خیر کرے. بس اتنا ہی. اتنا ہی ٹھیک. پھر انترا شروع ہو جائے گا, تو پھر وہ میری آنے والی جو کیسٹ ہے, جو CD ہے, اس میں پھر وہ مزہ نہیں آئے گا. نہیں غلط بات ہے, نہیں ہم پورا سنائیں. نہیں میں نے آج پورا ہی سنانا پڑے زیدی گا. کو بول دیا تھا کہ میں آپ کی بات بتا دوں, کرتے تھے قول من کنت مولا فاز علی مولا, اگر وہ یہ سنا دیں تھوڑا سا تو میری بڑی تسلی کہ بہت بڑے انسان کے بہت بڑے بیٹے ہیں, یہ بہت بڑے انسان کے بہت بڑے بیٹے ہیں. السلام علیکم حضرت. اور مجھے جیتے رہیے, سلامت رہیے امجد صابری صاحب. میرے کانوں میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, آپ کے والد کی آواز, وہ قول جو پڑھتے تھے من کنت مولا فاز علی مولا, میری التجا ہوگی کہ اگر تھوڑا سا آپ بھی بہت عمدہ پڑھتے ہیں, 1 منٹ کے لیے بھی اگر سنا دیں گے تو آج کی صبح کا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا حق ادا ہو جائے گا, اور آپ کے والد کی روح بھی خوش ہو جائے گی آپ سے. بالکل. مولانا حسن صاحب آپ صرف حکم کریں, بالکل سنائیں گے. ارے من کون تو مولا فاز علی مولا. ارے ہاں فاز علی مولا. آہ مولا من کن تو مولا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جزاک اللہ. مولانا حسن صاحب آپ کی آنکھوں میں آنسو. جزاک اللہ. مجھے بہت کچھ اس میں یاد آ جاتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ والد محترم اور یہ خود جس عقیدت سے پڑھتے تھے. میں جانتا ہوں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی میرا یہ یقین ہے کہ وہ اسی مولا کی پناہ میں گئے ہیں جس کے وہ چاہنے والے تھے, اور جس کے یہ ان کا بیٹا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے والد نے کس طرح سے اہل بیت کی محبت کو کوٹ کوٹ کے ان کے سینے میں بھرا ہے. اور یہ جہاں جاتے ہیں مداحی اہل بیت, میری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہیں. پروردگار ان کو سلامت رکھے, ان کو خوش رکھے, اور یہ اسی طرح خدمت کرتے رہے. بہت شکریہ مولانا حسن صاحب, بہت شکریہ. اور کافی دیر سے میں نے آڈینس سے کوئی سوال نہیں کیا, اب آپ سے سوال کرتی ہوں. جو بھی مجھے جواب دے گا یہ کیش انعام جائے گا اس کے پاس. بہت ہی آسان سوال, حضرت علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ ایک دفعہ دوبارہ سوال ریپیٹ کرتی ہوں. حضرت علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ مسجد اقصی, خانہ کعبہ, مسجد نبوی. کس سے پوچھوں؟ آنٹی آپ. خانہ کعبہ میں. بالکل صحیح جواب, اور یہ انعام ہوا آپ کا. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں بریک. یار بریک پہ جانے سے پہلے ایک شعر بتائیں, آج کی رات کا تو نہیں ہے وہ شعر,
ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کیونکہ سوال ایسا پوچھا ہے تو وہ بریک آپ میرے اسی کے شعر ساتھ سے ہم لے لیجیے. بریک لے لیں گے. ٹھیک ہے جی. لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی. لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی. وہ ارض و سما کا مالک، یہ ملکہ بحر و بر کی. زمین رقصاں، زمین رقصاں ہے رقصاں آسماں بھی. علی کے سبحان اللہ سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. ایک منٹ کی نیکی کے لیے تعاون حاصل ہے. P&G, proud sponsor of Moms. افطار کا وقت، اذانوں کی آواز کانوں میں آتے ہی لگتا ہے اللہ ہمارا روزہ قبول فرما رہا ہے. لیکن ہم اپنے ارد گرد دوسروں کی فکر کو بھول کر صرف اپنے روزے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. انکل انکل انکل، کیا آپ کو نماز نہیں پڑھنی؟ میں یہاں ڈیوٹی دے رہا ہوں، یہاں کون کھڑا ہوگا؟ کیا اب نماز سے بھی بڑی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں؟ انکل آپ جائیے، میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں، پلیز آپ جائیے. نماز سے بڑا کیا فرض ہوگا، لیکن اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو اس فرض کو پورا کرنے میں بالکل دیر نہ کریں کہ آپ کے پاس ایک منٹ کی ہے سوچ اور ایک منٹ کی نیکی کرے گا. ہفتے کا راشن کے لیے تعاون حاصل ہے. میرا نام ہے شاہین، تو تم نے ویسے ہی کام بھی کر کے دکھا ہے. ایریل میرا بزنس پارٹنر ہے. ایریل ایک دھلائی چمکدار صفا. السلام علیکم، میں ہوں شکیل شاہ. میں ذاکر مستانہ، ہمیشہ کی طرح وہی جانا پہچانا. یہ جو ہم نیکی کرتے ہیں، جو ہم محبتیں بانٹتے ہیں، جو خوشیاں بانٹتے ہیں، یہ دل چاہتا ہے یہ ہمیشہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سارا سال کیوں نہیں کرتے؟ ہم آپس میں اتنا اچھا میسیج دے رہا ہے سما آپ لوگوں کو، تو اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. یہ چیزیں لوگوں کے اندر ایک جذبہ نیکی بیدار کرنے کے لیے کہا گیا. نہیں انشاءاللہ شکیل بہت جلدی ہوگا. جیسے لوگ ہمیں یہاں بازار میں مل رہے ہیں، مارکیٹ میں مل رہے ہیں، تو ان کے بھی یہی نظریہ ہے کہ جو سما یہ کام کر رہا ہے گفٹ والا، یہ ہر آدمی کو کرنا چاہیے. دکان پہ چلو، سامان اٹھاؤ. ظاہر ہے دکان پہ جائیں گے، سامان خریدیں گے، تو وہاں دیں گے نا. میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ چلو پھر دیر. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرا خیال ہے دونوں ہی غلط کہہ رہے ہیں. آ جاؤ پھر دکان پہ چلتے ہیں. اور میرا خیال ہے خواجہ حضرات ہم اس دکان پہ پہنچ گئے ہیں اور جہاں سے ہم نے ایک ہفتے کا گفٹ بنوانا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی کا کام ہم کرنے آئے ہیں سما کی طرف سے ایک ہفتے کا راشن لے کے. تو ہم نے جو لسٹ پہنچائی تھی
तो तैयार कर दिया हमने। सामान तैयार है।